وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اور کہا فرعون نے یا ہامانو اے حامان ابن لی بنا میرے لیے صرحا ایک محل لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں پہنچوں الاسباب رستوں کو یا دروازوں کو. فرعون کہنے لگا یہ دروازوں سے مراد آسمان کے دروازے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، تاکہ میں پہنچوں دروازوں کو یا رستوں کو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا قصہ جاری ہے کہ کس طرح ایک مومن آدمی نے جو آل فرعون میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا، اور مفسرین کرام کے مطابق وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. تو کس طرح اس نے جب دیکھا کہ فرعون بدبخت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں انہیں قتل کر دوں گا، موسیٰ نے اپنے رب کو پکارنا ہے، پکار لے، موسیٰ مجھ سے نہیں بچے گا. جب مومن آدمی نے یہ بات دیکھی تو اس نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا اور غیرت میں آ کر، ایمانی غیرت میں آ کر وہ حضرت موسیٰ کی حمایت میں کھڑا ہوا، اور اس نے پھر فرعون اور آل فرعون قبطیوں کو پھر اس نے دعوت دی دین کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے حمایت کی. تو اس کے دوران یہ قصہ جاری ہے. فرعون کہنے لگا اس دوران یا حامانو اے حامان. پیچھے بات ہو چکی ہے کہ حامان فرعون کا وزیر اعظم تھا، وزیر تھا، فرعون کا نائب تھا. فرعون اس کے ذریعے باقی اپنے جو درباری ہیں اور باقی جو وزیر مشیر ہیں انہیں کنٹرول کرتا تھا. تو فرعون اپنے نائب سے، اپنے وزیر حامان سے کہنے لگا اے حامان ابنی لی. ابنی یہ بنا یا بنی سے ہے، بنانا، اس سے فعل امر ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے. ابنی لی بنا میرے لیے صرحن ایک محل، ایک بلند و بالا محل تیار کر میرے لیے اے حامان. ایک میرے لیے محل تیار کرواؤ جو بہت بلند ہو. کس لیے؟ لعل کا مطلب تاکہ، اور جو یا ہے یہ میں کے معنی میں، تاکہ میں ابلغ میں پہنچ جاؤں الاسباب. اسباب سبب کی جمع ہے، سبب واسطہ ذریعہ.
یعنی اگر کسی نے اوپر چڑھنا ہو، چھت پر چڑھنا ہو یا بلندی پر چڑھنا ہو، تو جس واسطے اور وسیلے سے وہ چڑھتا ہے تو اسے سبب کہتے ہیں۔ آپ اس کا معنی رستہ کر لیں یا آپ اس کا معنی دروازے کر لیں۔ جب ایک بندہ اوپر پہنچے گا تو دروازے سے اندر پہنچے گا۔ تو اے حامان بناؤ میرے لیے ایک بلند و بالا محل، کیوں؟ تاکہ میں اس بلند و بالا محل پر چڑھ کر اور اس کے ذریعے میں پہنچ جاؤں دروازوں پر۔ بعض مفسرین نے معنی کیا دروازوں پر، بعض نے معنی کیا ہے رستوں پر۔ کس کے رستے؟ اسباب السماواتی، آسمانوں کے رستے۔ اتنا بلند و بالا محل بناؤ کہ جو آسمانوں سے باتیں کرتا ہو۔ میں آسمان پہ چڑھنا چاہتا ہوں، میں آسمان کے رستے پر چڑھنا چاہتا ہوں، میں آسمان کے دروازوں سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پہنچوں رستوں پر یا دروازوں پر۔ کس کے رستے؟ آسمانوں کے رستے، آسمانوں کے دروازے۔ کیوں؟ فَأَطَّلِعَ، پس میں اطلاع پاؤں، پس میں جھانکوں، اِلَىٰ الٰہِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ہم کہتے ہیں علیہ السلام، میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کو، جس کی طرف موسیٰ دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ جس کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ فرعون نے تو اپنے درباریوں کو سمجھا رکھا تھا، ان کو کہہ رکھا تھا کہ میں تمہارا معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اور معبود بھی ہیں تو سب سے بڑا معبود میں ہوں۔ سورۃ النازعات میں اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، اس بدبخت نے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ تو گویا کہ اس نے اپنے درباریوں کو زبردستی اس طرف لگا رکھا تھا اور ان کے سامنے یہ باور کر رکھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارا اور کوئی رب نہیں ہے۔ اور موسیٰ جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جس کا نمائندہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ یہ تھا، اے فرعون میرا رب وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے۔ فرعون کو اسے چڑ ہوتی تھی، حالانکہ اندر سے فرعون سمجھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ملتا ہے بعض اسرائیلی روایات میں یا کہ فرعون لوگوں کے سامنے تو لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ جب وہ اکیلا ہوتا تھا تو وہ اکیلا ہو کر اللہ کو پکارتا تھا اور اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرا دھیان رکھ اور مجھے عزت دیے رکھ، تاکہ میں نے جو لوگوں کے سامنے اپنا مقام بنایا ہوا ہے میرا مقام بنا رہے، میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں۔ بہرحال تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون اور فرعون کے درباری در حقیقت دل سے حضرت موسیٰ کو حق پر سمجھتے تھے، لیکن شیطان نے ان کی مت ماری ہوئی تھی۔ دنیاوی مفادات کے پیچھے لگ کر وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں اور ان کا معبود جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کا کہ اللہ ہمارے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، فرعون اور فرعون کی آل کے بھی رب ہیں، تو فرعون نے اس کا انکار کیا، کہنے لگا کہ موسیٰ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا رب ہے جو سب کا رب ہے، میں اس رب کو نہیں مانتا، بلکہ اب اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ رب تو میں ہی ہوں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا یہ قول ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے کہا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تھا، سورہ قصص آیت نمبر 38 میں ہے، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا اے سردارو نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی معبود اپنے علاوہ، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود جانتا ہی نہیں ہوں، تمہارا کوئی معبود میرے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اور یہاں بھی موجود ہے کہ پھر فرعون نے کہا فأوقد لی یا حامان، پس جلاؤ میرے لیے، یعنی آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامان اے حامان، علی الطین گیلی مٹی پر، گیلی مٹی اس پر آگ جلاؤ، اس مٹی کو مضبوط کرو سینک کر آگ کے ذریعے، فجعل لی صرحا، پس بناؤ میرے لیے ایک بلند و بالا محل، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں اسے البتہ جھوٹا خیال کرتا ہوں۔
یہ فرعون نے صرف درباریوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کی، ورنہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سمجھتا تھا۔ تو یہی واقعہ یہاں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند و بالا محل بناؤ تاکہ میں اس کے ذریعے آسمان کے دروازوں یا آسمان کے رستوں پر میں چڑھ جاؤں اور میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں البتہ گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا۔ یہ فرعون نے کہا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیا، دھوکہ دیتے ہوئے یہ بات کہی، اپنی قوم کو صحیح بات سے ورغلانے کی کوشش کی۔ کہنے لگا کہ موسیٰ کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ ہے جو سب کا معبود ہے، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ لگی کہ یہ بات ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ بلند ہے، اللہ مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ شان کے اعتبار سے بھی بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے۔ ذاتی طور پر بھی اللہ بلند ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اللہ جہت علو میں ہے، اللہ بلندی میں ہے، ذات کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے طاقتور ہیں، ہر اچھی صفات اللہ رب العالمین میں پائی جاتی ہے اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ مقام کے اعتبار سے بھی اللہ بلند مقام والے ہیں اور ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ذات والے ہیں، اور اس بات کے کتاب و سنت میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ کتاب و سنت میں بھی اس کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں، اور یہی بات، اسی پر اجماع بھی ہے صحابہ و تابعین کا، اور یہی بات فطری اور منطقی اور عقلی بھی ہے۔ فطری طور پر مسلمان تو مسلمان، کافر لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ بلند ہیں۔ فرعون نے یہ کیوں کہا؟ وہ اللہ کا انکار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ اے حامان، اتنا بلند محل بناؤ کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں؟ گویا کہ اندر کی بات نکل گئی، اس سے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معبود ہے، لیکن وہ کہتا ہے آسمان کو میں جھانکوں اور میں تمہیں بتاؤں کہ کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا کہ یہ بات فطرت میں ہے کہ اگر کوئی معبود حقیقی ہے تو وہ آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آسمانوں میں ہے سے مراد یعنی وہ آسمانوں پر بلندی میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، سورہ ملک میں اور دیگر آیات میں بھی، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے رب سے، اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس رب سے جو آسمان میں ہے۔ پتہ لگا یہ چیز فطرت میں داخل ہے۔ اب فرعون اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے، اندر سے اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، لیکن وہ اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی بات آسمان کی کر رہا ہے۔ یا تو یہ بات فطرت میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے حامان، بلند و بالا محل بناؤ، اتنا بلند کہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہو، تو میں آسمان پہ چڑھ کر موسیٰ کے رب کو جھانکوں، میں تو موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کو بتایا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارا رب اللہ ہے جو کہ آسمانوں میں ہے، جو کہ بلند ہے۔ کوئی ایک بات بھی ہو، یہ چیز فطرت میں ہو یا یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہی ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بلندی میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے جیسے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین بلندی میں ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بارے میں سینکڑوں دلائل موجود ہیں کتاب و سنت میں۔ قرآن کریم کی 7 آیات تو صراحت سے بیان کرتی ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى اور ثم استوى علی العرش، کہ رحمان تو عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب بلند ہے۔ کیسے بلند ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک مبارک صفت علو ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں
کہ ولا یؤودہ حفظہما، اللہ رب العالمین کو آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، اور اللہ رب العالمین بہت بلند اور بہت عظیم ہے۔ علی کا مطلب بلند، سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، اسی صورت میں سورہ مومن سورہ غافر میں ہم نے کچھ صفحات پہلے پڑھا، فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ، بس حکم، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، العلی الکبیر، جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں غیب کے اور حاضر کے، اور اللہ بہت بڑے ہیں، الکبیر اور المتعال، اللہ سب سے بلند ہیں مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ ہمیں حکم ہے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے بلند، اپنے بلند رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے، تسبیح کریں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کے ذریعے پوری آپ کی امت کو خطاب ہے، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ کون رب؟ الاعلی جو سب سے بلند ہے مقام کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی، اپنا ماتھا، اپنا ناک رگڑتے ہیں اور اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اے اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی پیشانی، اپنی جبین آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ سب سے بلند ہیں اور آپ ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کی ذلت سے پاک ہیں آپ۔ ہم اللہ کو الاعلی کہتے ہیں، سب سے بلند۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آتی ہے قرآن کریم اس کے لیے نزول کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کے احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، قرآن کریم ان تمام کے لیے لفظ نزول استعمال کرتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن کے طور پہ نازل فرمایا ہے۔ نازل کا مطلب نیچے اتارنا، جب اللہ نے اس کو نیچے اتارا ہے قرآن کو تو اللہ بلند ہوئے تو اللہ نے نیچے اتارا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے بھی آسمانوں میں ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں اوپر سے نیچے، تو جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اور جو چیز اللہ کی طرف جاتی ہے وہ نیچے دائیں بائیں نہیں جاتی، وہ اوپر جاتی ہے، اوپر چڑھتی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے چڑھتے ہیں اور روح الامین چڑھتے ہیں علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، الیہ اللہ کی طرف، فی یوم ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت ہے۔ کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئے تو وہ نیچے آتی ہے، کوئی چیز اللہ کی طرف جائے تو وہ دائیں بائیں نہیں جاتی، اوپر جاتی ہے۔ اللہ اوپر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تو ذی المعارج ہوں، من اللہ ذی المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ سے جو معارج والا ہے۔ معارج معراج سے، معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، تو معارج جو بلندیوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بیان کی کہ اللہ بلندیوں والا ہے، اللہ بلند ہیں۔ انسان کوئی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کوئی اچھے کلمات ادا کرتا ہے، یہ اچھے کلمات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ دائیں بائیں نہیں جاتے، اوپر جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ یصعد صعود چڑھنے کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنے کو۔ پاکیزہ کلمات، ذکر و اذکار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر و اذکار، دعائیں، نیک اعمال، پاکیزہ کلمات، یہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف۔
جو روح ہوتی ہے، روح بھی اللہ کی طرف چڑھتی ہے، کہ نیک روح ہے اوپر چڑھتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بری روح ہے اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ روحیں بھی چڑھتی ہیں اوپر، بہت سارے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے اور آج میرا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین وہ آسمانوں میں ہیں، بلند ہیں۔ آسمانوں میں تو مراد یہ نہیں کہ آسمان جو اللہ کی مخلوق ہیں انہوں نے اللہ رب العالمین کو گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ کو محیط ہیں۔ اللہ کو اللہ کی کوئی مخلوق گھیر نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کی سب سے جو بلند مخلوق ہے، جو سب سے عظیم مخلوق ہے، اپنی ذات کے اور اپنے حیثیت کے اعتبار سے جو چیز سب سے بڑی ہے، اللہ کا عرش، اللہ اس سے بھی اوپر ہے۔ اس کے اوپر ایسے نہیں ہے کہ وہ اللہ کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی مخلوق اللہ کو کیسے گھیر سکتی ہے؟ اللہ اس کے اوپر ہیں، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ امام مالک نے مشہور مقولہ ان کا ہے، اس سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، استواء اللہ کی جو صفت استواء ہے، عرش کے اوپر مستوی ہونا، اس کا معنی معلوم ہے بلند ہونا، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے۔ ہم اہل سنہ والجماعہ کیفیت کی بات نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بعض لوگ سوال شروع کر دیتے ہیں، اس صفت کا انکار کرتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے قرآن کریم جگہ جگہ اللہ کی صفت کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ عرش اللہ کی مخلوق ہے، جب یہ عرش نہیں تھا تو اللہ کہاں تھا؟ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ جب اللہ نے یہ سوال نہیں کیا، جب اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اب ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش پہ بلند ہے۔ اب یہ سوال پیدا کرنا کہ جب عرش نہیں تھا تو کیا تھا، جب کیا عرش اللہ کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے، کہ ان سوالوں میں جانا یہ اصل میں تعویل کرنے کی، نہ ماننے کی بات ہوئی۔ تو ان سوالوں میں جانا صحیح نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا والسؤال عنہ بدعہ، سوال کرنا بدعت ہے اس کے بارے میں جو چیزیں کتاب و سنت میں موجود نہیں ہیں۔ والایمان بہ واجب، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو کفر ہو جائے گا ان آیات کا۔ تو بہرحال پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ بلندی میں ہیں، اللہ سب سے بلند ہیں، یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو یہی عقیدہ سکھاتے رہے، اسی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے جو سب سے بلند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون اور اس کی آل کو یہی بتایا، اسی لیے فرعون کہنے لگا کہ بلند و بالا محل بناؤ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ دائیں بائیں نیچے، اس نے اوپر کی بات کی ہے۔ کہنے لگا میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، یہ اپنی قوم کو ورغلار ہے، ورنہ اسے اندر سے پتا ہے حضرت موسیٰ سچے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح زینت دے دی گئی فرعون کے لیے سوء عملہ، اس کے برے عمل کو، وصد عن السبیل، اور اسے روک دیا گیا عن السبیل، سیدھے رستے سے۔ فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو زینت دے دی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ شخص ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتا، جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے اور اللہ بھی اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا اس کے اوپر ایک بڑا عذاب کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں۔ جی مت ماری جاتی ہے تو وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تقابل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دو لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، سورہ فاطر آیت نمبر 7 اور 8۔ آیت نمبر 7 میں شروع میں اللہ تعالیٰ کافروں کی بات کر رہے ہیں اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافر لوگ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ نیک لوگوں کی بات ہوئی۔
کافروں کے لیے یہ سخت عذاب ہے اور نیک لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تقابل کرتے ہیں دو لوگوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ذرا مجھے بتاؤ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کیا پس وہ شخص جس کے لیے زینت دے دی گئی اس کا برا عمل، فَرَآهُ حَسَنًا، پس وہ اس کو اچھا خیال کر رہا ہے۔ ایک شخص یہ ہے، دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص یہاں ذکر نہیں ہوا اس آیت میں، اس کا ذکر پچھلی آیت کے آخری حصے میں ہے۔ مومن شخص، نیک عمل کرنے والا شخص جس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر کبیر بھی ہے، ہدایت یافتہ شخص۔ ایک سوال ہے، ایک تقابل ہے، تو تقابل دو لوگوں میں ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تقابل کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا، وہ اپنے برے عمل کو، کفر و شرک کو وہ اچھا خیال کر رہا ہے، ایک تو یہ شخص ہوا۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہو، جس کے دل کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، جو ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، جس کا دنیا میں بھی اچھا مقام ہے، آخرت میں بھی مقام ہے۔ کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تقابل ہے گویا کہ دو لوگوں کا۔ تو ایک وقت آتا ہے جب کوئی شخص اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، ہدایت آنے کے باوجود، علم کے باوجود، جب وہ حق کو نہیں مانتا، جب حق کا انکار کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر کے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور یہ گویا کہ اللہ کی ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو۔ ابھی کتنا برا عمل تھا کہ وہ اللہ کے خلاف چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو جھانکنا چاہتا ہوں، میں تو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو فرعون نے اتنی سرکشی کی، حضرت موسیٰ کی مخالفت کی، اللہ کا انکار کیا، حضرت موسیٰ کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، اتنی سرکشی کی کہ وہ جتنی سرکشی کیے جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے برے عمل اس کی نظر میں اچھے بنا دیے گئے، وہ برے عملوں کو وہ مزید کرتا جا رہا ہے۔ تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، ایک سرکشی کے بعد دوسری سرکشی، وہ کرتے چلا جاتا جا رہا ہے، کہیں رک نہیں رہا، اور اس کی برائیاں اس کے لیے اچھائیاں بنا کر پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل کو، وصد عن السبیل، اور اسے راستے سے روک دیا گیا۔ ایک وقت آتا ہے جب کوئی شخص اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اللہ اسے ہدایت کی توفیق دیتے رہتے ہیں، اللہ اس کے سامنے حق واضح کرتے رہتے ہیں، اور اختیار ہے انسان کے پاس، انسان چاہے اسے قبول کرے اور جنتوں کا حقدار بنے، چاہے انسان اس حق کو ٹھکرا دے اور اللہ کی جہنموں کا مستحق بنے والے یعوذ باللہ۔ جب ایک انسان حق واضح ہونے کے باوجود حق نہ مانے، جیسے ہم نے پڑھا فرعون حق کو جانتا تھا، دل سے اسے یقین تھا، جب حق واضح ہونے کے بعد وہ حق کو نہ مانے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ اسے راہ حق سے ہٹا دیتے ہیں، پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ صرف جہالت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ کئی دفعہ جانتے بوجھتے اور علم کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کو علم ہوتا ہے صحیح بات کیا غلط بات کیا ہے، لیکن علم آنے کے بعد بھی جب وہ بات نہیں مانتا اللہ کی، جب وہ اختلاف کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے رستے سے ہی روک دیتے ہیں، اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، جو اس کا دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے علم کے بعد گمراہ کر دیا۔ یہ نہیں اسے پتہ نہیں ہے حق کیا ہے، اسے حق کا پتہ ہے، علم بھی ہے اس کے پاس، لیکن علم کے باوجود وہ علم نافع نہیں ہے، وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے کی بجائے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہے، وہ دنیا چاہتا ہے، وہ آخرت چاہتا ہی نہیں ہے۔
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ نے اسے علم کے بعد گمراہ کر دیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیا، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے؟ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ مرحلے بھی آتے ہیں، پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پورا، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر اللہ رستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا نعوذ باللہ ظلم نہیں ہوتا، یہ انسان نے خود جو ہے وہ گویا کہ اس چیز کو حاصل کیا ہے، اس چیز کو اختیار کیا ہے اپنی مرضی سے۔ فرعون نے اس چیز کو اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا، اسے روک دیا گیا سیدھے رستے سے۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھی چال فرعون کی الا فی تباب، مگر ہلاکت میں۔ فرعون نے جو چالیں چلی وہ اس کی ہلاکت میں ہی گئیں، وہ اس کی نقصان میں ہی گئیں، اس کی چالوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا وما کید الکافرین الا فی ضلال، کہ کافر جو چال چلتے ہیں وہ ان کی چال گمراہی میں جاتی ہے، بے فائدہ اور بے سود فضول ہوتی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں فرعون نے جو چال بھی چلی، کتنا اقتدار والا تھا، کتنا مال والا تھا، اور سارے جو اس کے کارندے اور ہزاروں اس کے ماتحت لوگ، لیکن فرعون نے جتنی چالیں چلی اس کی چالیں ہلاکت میں گئی، نقصان میں ہی گئی، الٹی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بندہ بھی برا مکر کرتا ہے، برا مکر کرنے والے کے اوپر ہی پڑتا ہے۔ جو برا کرتا ہے، ایک بندہ جتنی مرضی محنت کر لے، جتنا مرضی پیسہ لگا لے، جو بندہ بری تدبیر کرے گا وہ اس بری تدبیر کا خود شکار ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ ہمارا ایمان اس پر ہے، ایمان ہونا چاہیے ہمارا اس پر کہ نہیں لوٹتا برا مکر مگر اپنے اہل پر، یعنی جو شخص بری تدبیر کرے گا برا مکر اسی پر ہی پلٹے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے مکر نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے بڑے بڑے مکر کریں کہ اگر وہ پہاڑ کو ادھر سے ادھر ہٹا دیں، اتنا بڑا مکر کریں پہاڑ جیسا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکر بھی ضائع ہوں گے۔ جو بندہ برا مکر کرتا ہے، بری تدبیر کرتا ہے، تو اس کا وہ مکر اس کے خلاف ہوتا ہے، بات یاد رکھیے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ایسے واضح فرماتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اپنے مخالفین سے، کافروں سے، منافقوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بڑی سازشی قوم ہے یہودی، بڑے مکر کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، ایک بات یاد رکھو کہ یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کبھی بھی مگر چھوٹی موٹی تکلیفیں۔ قرآن کی آیت ہے لن یضروکم الا اذی، نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے مگر تھوڑا سا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَّقُوا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ایمان لے آؤ، اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم ان کے سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اللہ نے پیچھے یہودیوں کی جو ہم سے دشمنی ہے، بغض ہے، وہ بیان کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے تمہارے دشمن ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو اگر تم مومن ہو جاؤ، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو، تمہیں ان کی چال کوئی نقصان نہیں دے سکتی، جتنی مرضی چالیں چل لیں۔ اذان ہو جائے، اذان کے بعد آپ کو ذرا چالوں کے، یہ جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وقتی طور پہ ہمیں کامیاب نظر آتی ہے، یہ چال کامیاب نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ کافر لوگ، یہودی عیسائی، دشمنان دین کے مخالفین، جتنی چالیں بھی چلیں ان کی چالیں بے سود اور بے فائدہ ہوتی ہیں۔ کب؟ جب مسلمان اپنے دین پر سختی سے کاربند ہوں، وہ صحیح طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوں، صحیح طریقے سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، تو پھر اللہ ان کے حمایتی ہوتے ہیں، اور جس کا حمایتی اللہ ہو اس کو پھر کیا نقصان ہے؟ اللہ تو اکیلا ہی کافی ہے، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اللہ تو گروہوں کو اکیلے ہی شکست دے دیتے ہیں، اور جس کا اللہ ہو جائے تو پھر اس کا سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بن کے تو دیکھے،
اللہ سے مانگ کے تو دیکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کی چال ہو فضول ہے۔ فرعون اب اس کے پاس اقتدار بھی تھا، اس کے پاس مال و دولت بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فرعون کی ساری چالیں ہلاکت میں، وہ بچوں کو قتل کرے یا جو بھی چال چلے، محل بنائے یا جو چال بھی چلے، اس کی ہر چال الٹی۔ مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے کما حقہ، تو اللہ مددگار تھے ان کے۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، وہ جتنی مرضی بڑی چال چل لے، اس کی چال اس کے خلاف جائے گی، اس کی چال کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ چاہے ہمیں لگے کہ اس کی چال بڑی کامیاب ہے، لیکن آخر کار اس کی چال ناکامی سے دوچار ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں یہ چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیے تھے، صرف قریش مکر نہیں کرتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ کیا ہوا پھر؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آگے، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، تو ان کے اوپر چھت ہی گر پڑی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب لوگوں نے مکر کیا اور بڑی بڑی تدبیریں کی، تو وہ جو انہوں نے تدبیروں کے محل قائم کیے تھے نا، بڑے بڑے انہوں نے تدبیریں کی تھی، اس محلات کی بنیادوں میں اللہ آئے اور اللہ نے بنیادیں ہی اس کی کھینچ لی، اس محل کی، وہ جو تدبیروں کا محل تھا، اللہ نے اس کی بنیادیں کھینچ لی۔ جب بنیادیں کھینچ لی تو ان کی تدبیروں کی چھت انہی کے اوپر گر پڑی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، صرف یہی نہیں ہوا کہ ان کی تدبیر تباہ ہوئی، ان کا مکر خسارے میں گیا، بلکہ عذاب، اللہ کے عذاب، اس عذاب کا شکار ہوئے، وہاں سے ان پر عذاب آیا جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ آیت کریمہ پیش کر چکا ہوں، ایک انسان جتنی بڑی تدبیر کرے، جتنا بڑا مکر کرے، وہ منہ کی پھونک کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نور کو، یہ جو اتنا بڑا نور ہے، اس نور کو کافر لوگ منہ کی پھونک سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھائیں، پھونکوں سے بجھائیں۔ واللہ متم نوری، اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ جی یہ مراد اللہ کا دین، اسلام، اور دین غالب ہوگا ہی ہوگا۔ یہ کافر اسلام کے خلاف جتنی چالیں چلتے رہیں، یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ مسلمان کریں پھر بھی، نہیں کریں پھر بھی، یہ تو جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، ورنہ اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کرے یا کوئی نہ کرے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کیا اللہ نہیں کریں گے؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تو اللہ نے تو مدد کی اس کی، اپنے نبی کی۔ پہلے بھی آیت پیش کر چکا ہوں، کل پرسوں بھی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے مکر اور اپنی تدبیروں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مال خرچ کرتے ہیں، بڑے مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 36، کافر لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے کافر لوگ اپنے مال اور اپنی صلاحیتیں دین اسلام کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف لگاتے رہے ہیں، اللہ کے راستے کے خلاف لگاتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ بھی ان قریب اپنے مال خرچ کرتے رہیں گے۔ قریش مکہ نہیں، یہ قیامت تک آنے والے ان کے وارث جو قریش مکہ کے ہیں، اور یہ خرچ کرتے رہیں گے اپنے مال۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، لیکن یہ خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جتنے مال خرچ کریں گے تدبیر انہی کے خلاف جائے گی۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ مال خرچ کرنا حسرت بن جائے گا، کیونکہ وہ
لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں خرچ کر لیں گے، فائدہ نہیں ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا، فائدہ نہیں ہو رہا، اور پھر ہوگا کیا؟ ثم یغلبون، پھر مغلوب بھی یہی ہوں گے، ہار بھی انہی کے نصیب میں ہے، کیونکہ اللہ کے بالمقابل یہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو دنیا کی بات ہے، اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، آخرت میں پھر ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، ہمیں ان اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے وعدے صرف نبیوں کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے وعدے یہ نبیوں، ایمان والوں سب کے ساتھ ہیں، بس شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو تو، اگر ایمان ہو، اگر تقوی ہو، تو یہ پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف ہو جائے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرعون کی چال نہیں ہے مگر ہلاکت میں، جتنے مرضی اس کا وسائل ہوں، حضرت موسیٰ کے ساتھ کوئی نہ ہو، اللہ ان کے ساتھ تھے، فرعون کی ہر چال ہلاکت میں گئی، فضول گئی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، کہنے لگا وہ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا، سبیل الرشاد، نیکی کے رستے کی، رشد کے رستے کی، میں تمہیں بھلائی کے رستے کی رہنمائی کروں گا۔ فرعون بدبخت نے گمراہ کیا اپنی قوم کو، فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ کی دعوت صحیح نہیں ہے، میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی دکھاؤں گا جو میں خود دیکھتا ہوں، وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے کہا میں تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہوں۔ مومن شخص کہتا ہے کہ فرعون جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، دیکھیے جب وہ حق کے اعلان پر آیا پھر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، وہ کہتا ہے فرعون غلط کہتا ہے کہ میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں، اے میری قوم فرعون تمہیں غلط رستہ دکھا رہا ہے، سیدھا رستہ وہ ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، سیدھا رستہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہیں بتاتے ہیں، میں حضرت موسیٰ کی تائید کرتے ہوئے تمہیں سیدھا رستہ بتاتا ہوں، فرعون کا رستہ سیدھا نہیں ہے۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ مومن شخص نے کہا اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں، فرعون غلط بات کر رہا ہے، اس نے فرعون کے منہ پر فرعون کی تردید کی، فرعون ہی سیدھا رستہ دکھائے گا، میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ وہ کون سا رستہ؟ وہی حضرت موسیٰ والا، وہ کیا ہے؟ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم سوائے اس کے کہ نہیں، هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی، یہ قریبی زندگی، متاع فائدہ ہے، عارضی فائدہ، تھوڑا فائدہ، چند دن کا فائدہ۔ اے میری قوم یہ دنیا کی جتنے فوائد ہیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، ایک انسان دنیا میں مال اس کے پاس ہو ہر قسم کا، اس کے پاس اقتدار ہو، وہ جتنے مرضی عہدوں پر پہنچ جائے، جتنی مرضی نعمتیں اکٹھی کر لے، دنیا جہاں کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، تو یہ دنیا کی زندگی تو ایک متاع ہے۔ متاع سے مراد عارضی سامان، چند روزہ عارضی، جس نے ختم ہو جانا ہے، جسے کوئی قرار نہیں ہے، جسے کوئی ہمیشگی نہیں ہے، عارضی فائدہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی دار القرار، وہی قرار والا گھر ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس کے پھل، اس کی نعمتیں نہ روکی جائیں گی کسی سے، نہ کبھی ختم ہوں گی۔ جنتی شخص ہر نعمت سے محظوظ ہوگا اور وہ نعمت ختم بھی نہیں ہوگی، ہر ایک کو ملے گی۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، دنیا کی نعمتیں جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں وہ عارضی ہیں، وہ فانی ہیں، اور جو چیز فانی ہو یاد رکھیے کہ اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے جتنی نعمتیں ہو جائیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک عارضی سامان ہے، پانی کا بلبلہ ہے، کسی وقت پھٹ جائے گا، اور اصل چیز، اصل نعمت آخرت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حدیث نمبر 2860، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ، اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت آخرت میں
نہیں ہے مگر مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ، مگر جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو کرے فی الیم، سمندر میں، فلینظر بما ترجع، پس وہ دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہو جائیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی جتنی نعمتیں ہو جائیں، سمندر میں انگلی ڈالنے، اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے، اس پانی کی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ایک تو یہ، اس میں ایک تھوڑا اور زیادہ کا پتہ لگا دنیا کی نعمت کتنی تھوڑی ہے، کتنی چھوٹی، کتنی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، پورا سمندر ایک طرف ہے۔ اور اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ جو آپ کی انگلی پہ پانی لگتا ہے، اگر آپ سمندر میں انگلی ڈالیں، پانی لگے، وہ پانی خشک ہو جائے گا کچھ دیر میں، 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 5 منٹ میں خشک ہو جائے گا۔ دنیا کی نعمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں، صرف یہ نہیں کہ کم ہیں آخرت کے مقابلے میں، کم بھی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، عارضی ہیں۔ موضوع لمبا ہے، کل اسی موضوع کو کل انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اپنی جنتوں کا وارث بنائے، اور اللہ ہمارے لیے ہمارا مطمع نظر آخرت کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحياة شوقا